راؤ اجمل خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ کیونکہ ریموٹ ترین علاقے سے ہیں اور آپ کو یہ مشکل جو ملک پاکستان میں زراعت جو 72% پہ محیط ہے، جس کا کسان ہی صرف نہیں کماتا بلکہ اس کا جو مزدور ہے، جب کسان خوشحال ہوگا تو اس کا مزدور بھی خوشحال ہوگا. میری گزارش ہے، میں نہایت ادب سے جناب اسپیکر میں گزارش کروں گا کہ 1 مہینہ پہلے میں نے آپ کے زراعت منسٹر سے، پہلے تو 4-3 مہینے زراعت منسٹر صاحب بنے نہیں، پھر جب بن گئے تو میں نے انہیں گزارش کی. میں امید رکھتا ہوں جو زراعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ضرور اسے غور سے سنیں گے. اس وقت سر گندم کی کاشت ہو چکی ہے. جو گورنمنٹ نے 1 لاکھ ٹن یوریا کی امپورٹ کا وعدہ کیا تھا، اس میں صرف 50,000 ٹن یوریا پہنچی ہے. میں نے جناب فائنانس منسٹر صاحب کو بھی گزارش کی کہ 20 دسمبر تک گندم کے پانی کا آخری وقت ہوتا ہے، اگر یہ کھاد وقت پہ نہ پہنچی تو ملک پاکستان میں اس کراپ کا بہت نقصان ہوگا. میں جناب منسٹر فار زراعت، یقیناً وہ بہت بڑی گدی کے بھی مالک ہیں، شاید انہیں احساس نہیں کہ چھوٹا ذمہ دار کس طریقے سے اپنا رزق حلال کماتا ہے. میں نے انہیں کہا کہ ایک جناب کچھ وزراء یہاں تشریف فرمائے، اگر وہی فواد صاحب کوئی وزراء میں سے زراعت والے وزیر تو میرا خیال فارغ ہے، اس زراعت سے ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے. اگر کوئی وزراء نوٹ کر لیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا کسان کمیونٹی پہ، جو بہت ہی معذوب اور معذور لوگ ہیں جن کی آواز کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. کہ میٹروپزین ایک چھوٹی سی دوائی ہے جو شاید ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ 5 دوائیاں استعمال ہوتی ہیں ایگریکلچر میں. جناب اسپیکر، میں آپ کی متوجہ چاہوں گا. جناب اسپیکر، آپ سے مجھے امید ہے کہ آپ ضرور یہ میری آواز پہنچائیں گے. ہمیں آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں. جناب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر صاحب، ایگریکلچر میں 5 دوائیاں استعمال ہوتی ہیں. نمبر 1 ویڈا سائیڈ، جسے گھاس مار دوائی کہا جاتا ہے. نمبر 2 انسیکٹاسائیڈ، جو اس کے اندر کیڑے جو اڑنے والے وہ ہیں، وہ جیسے ڈیفڈ اور اس قسم کی چیزیں پڑتی ہیں، اس کے لیے انسیکٹاسائیڈ ہوتی، اپنا پیسٹاسائیڈ کیڑے کے لیے ہوتی ہے. فنجیسائیڈ اس میں دوسری جو موسم کے اعتبار سے جب بادل یا کبھی کو زیادہ ہیٹ یا کبھی زیادہ سردی آ جائے اس کی تبدیلی کے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے. سر میری گزارش ہے کہ میں نے گزارش کی انہیں کہ میٹروپزین ایک ایسی دوائی ہے جو گندم کے اندر ویڈا سائٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. لاسٹ ایئر اس کی پرائس 1700 روپے تھی اور آج یہ تمام دوائیں، میجورٹی دوائیں چائنا سے آتی ہیں. تو جب یہ چائنا میں ڈیلیگیشن جا رہا تھا، میں نے جناب فواد صاحب کو بھی گزارش کی تھی، میں نے علی محمد صاحب سے بھی گزارش کی تھی کہ خدارا جو ہمارے ملک سے 18 ارب روپے کی امپورٹ، ڈالر کی امپورٹ ہوتی ہے اور ہماری صرف 4 ارب کی امپورٹ ہوتی ہے چائنا میں، ماں یہ آواز بلند کریں کہ 1700 روپے کی دوائی جو فی ایکڑ آج 4700 روپے فی ایکڑ میں پڑ رہی ہے. میں استدعا کروں گا جناب اسپیکر کہ خدارا اس گورنمنٹ کو کہیں کہ ہوش کے ناخن لے. اگر یہ کمیونٹی مشکل میں آئی اور سڑکوں پہ آئی تو شاید اسے کوئی نہیں روک سکے گا. ہم نے مل جل کے، اس عوام نے مل جل کے اس ملک کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کا مسائل حل کرنے نے، لیکن جو رزق حلال آپ نے کمانا ہے، اگر وہ زراعت، وہ کسان، اگر اس کو نہیں کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. میاں محمد نواز شریف صاحب نے 3 سال سبسڈی دی، یقیناً 20,000 روپے ایکڑ کا فرق پڑا،
لیکن آتے ہی اس حکومت نے وہ سبسڈی ختم کر دی. میں یہ کہتا ہوں کہ سبسڈی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. دو چیزیں ہیں زراعت میں، یا تو آپ پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں کہ اس کی پیداواری صلاحیت اور اچھے بیج انٹروڈیوس کروا دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سبسڈائز کر دیں اس کو. خدارا میں گزارش کروں گا کہ پی ٹی آئی یہ جماعت کوئی اسکول کی ڈرل کرانے کے لیے نہیں آئی یا کالج کی ڈرل کرانے کے لیے نہیں آئی، اس ملک کے پاکستان کو صحیح رستے پہ چلانے کے لیے آئی. اگر انہیں یہ پتہ نہیں کہ ایگریکلچر کا اس ملک میں کیا رول ہے، جب تک ہم پیداواری یونٹس کو ان کسانوں کو آ گیا آپ کا. میں لاسٹ میں دوں گا سر. اگر زراعت میں پیداواری صلاحیتیں بہتر ہوں گی تو انڈسٹریلسٹ بھی اس کو ویلیو ایڈیشن میں لے کے جائے گا. اگر انہیں قیمتیں مناسب ملیں گی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے جی، سمجھ ٹھیک ہے، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا سمجھ میں. آپ کو لکھ کے جناب فواز چودھری